ہوا کہ مدارس دہشت گرد ہے، مدارس دہشت گرد ہے، مدرسوں میں دہشت گردی سکھلائی جاتی ہے، ایک شور برپا ہوا۔ حالانکہ مدارس مکاتب یہ امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ آج مدارس میں مکاتب میں جو امن کا پیغام دیا جا رہا ہے، جو محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے، جو حقوق بتائے جا رہے ہیں، جو والدین کی خدمتیں بتائی جا رہی ہے، وہ کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں بتایا جاتا۔ آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم تو سکھلا دیتے ہیں، جہاں پر بچہ ڈی فار ڈاگ، سی فار کیٹ، بی فار بال یہ سب سیکھ لیتا ہے، لیکن ان انگریزی تعلیم، ان کانوینٹ والوں کی تعلیم اور ان مغربی ممالک والوں کی تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائے تو ان کو اولڈ ایج ہوم کے اندر رکھ دیا جائے، ان کو گھر میں نہ رکھا جائے۔ لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ والدین اگر بوڑھے بھی ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، اف فلا تقل لہما اف، اسلام یہ سکھانا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ جن کا اسلام، جن کا مذہب یہ کہتا ہو کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو تو ان کو ڈانٹنا تو دور کی بات، ان کو پھٹکارنا تو دور کی بات، تم اس کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف جیسا ہلکا جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ جن کا اسلام، جن کا مذہب یہ کہتا ہے، مذہب کی تعلیم ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہو، جس ملک میں آپ رہ رہے ہو وہاں کے قوانین کو بجا لانا، وہاں کے قوانین کی پابندی کرنا تمہارے اوپر ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے ویسا اس کے قوانین کی پابندی کرنا، اس کے قوانین کو بجا لانا جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہو وہ ایسا ہی فرض ہے جیسا نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ جس مذہب کی تعلیم ہو، جن مسلمانوں کی، جن مسلمان علماء کی تعلیم ہو، ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگانا یہ بے بنیاد ہے۔ بہرحال یہ الزامات لگتے رہیں گے، لگیں گے، حالات آئیں گے، لیکن ہم کو کرنا یہ ہے کہ ان حالات سے متاثر نہ ہوتے ہوئے اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے۔ مدارس کے معاملے میں، مکاتب کے معاملے میں ہم کو اپنے ذہن کو صاف کرنا ہوگا۔ ارے ذہن کو جب ہم صاف کر لیں گے، ذہن کو صاف کرنے کے بعد پھر ان مدرسوں والوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر دیکھیے، ان مدرسوں والوں کے ساتھ آپ اٹھ کر دیکھیے، ان کے ساتھ آپ ایک رات گزار کر دیکھیے، ان کے درس میں آپ شامل ہو کر دیکھیے، کچھ اوقات ان کو دیکھ کر دیکھیے، ان کو جن کے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، وہ کتابوں میں جو درس دیا جاتا ہے وہ درس کو سن کر دیکھیے۔ خدا کی قسم مدرسوں پر آپ کا جو اعتراض ہوگا، مدرسوں پر آپ کی جو مشت نمائی ہوں گی، آپ کا نظریہ بدل جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کی خیالات بدل جائیں گے، آپ بھی چیخ چیخ کر کہیں گے کہ خدا کی قسم یہ مدرسے والوں نے ہی اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آج دعوت و تبلیغ کا کام، ان مدرسوں کا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ روئے زمین پر دین کا کسی اور سے کام نہیں لیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کی جو بنیاد ڈالی اور اپنے جذبات سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی طرف سے سارے عالم کے اندر اس کام کو پھیلایا ہے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو کس نے بنایا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو کس نے بنایا؟ ان مدرسے والوں نے بنایا، ان علماء اکرام نے بنایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ انہی علماء کے سامنے بیٹھ کے پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے، تربیت حاصل کر کے اتنے بڑے بنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا زبردست کام ان سے لیا کہ ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ساری تنظیموں کے کام ایک طرف، دعوت و تبلیغ کا کام ایک طرف، اتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ تو عرض کرنا یہ کہ مدارس کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف کرے۔ کوئی اعتراض اگر مدرسے کے متعلق ہو تو ڈائریکٹ مدرسے والوں سے اس اعتراض کے بارے میں پوچھے، یہ آپ کا حق ہے۔
آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ مدرسے میں 10 روپیہ بھی دے رہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا حق ہے. چند لوگوں کی وجہ سے کہ اگر کوئی مدرسے کے نام پر کوئی فراڈ کرتا ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے, مدرسے کا پیسہ کھاتا ہے, مدرسے کے نام پر اپنا گھر چلاتا ہے, تو چند ایسے لوگوں کی وجہ سے سب کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر غلط کر دے تو آپ اس ڈاکٹر کی غلطی کو پکڑ کے, آپ کا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو آپ اس وقت یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں گا, فلاں ڈاکٹر نے غلط کیا تھا لہذا سب ڈاکٹر غلط ہے. آپ کا نظریہ اس وقت یہ نہیں رہتا. آپ اس وقت یہ بھول جاتے کہ فلاں ڈاکٹر نے غلط کیا تھا. آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ برابر دوا کھانے لے جاتے. ہم بھی روحانی بیمار ہو چکے ہیں, روحانی بیمار ہو چکے ہیں. ہمیں روحانی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. اور روحانی ڈاکٹر یہ دعوت و تبلیغ والے, یہ مدرسے والے, یہ روحانی ڈاکٹر ہیں. ان کے پاس ہم اپنا علاج کرائے, اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا علاج کروائے. تو مدرسے کے بارے میں ذہن کو صاف کرے اور مدرسے کا جو بھی تقاضا آتا ہے, جیسا بھی تقاضا آتا ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ مدرسوں پر خرچ کرنا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ تم نیکی کی انتہا کو اس وقت تک کے نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. آج ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب مال ہے. مال کے لیے ہم سب کام چھوڑ دیتے ہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہیں, پینا چھوڑ دیتے ہیں, سونا چھوڑ دیتے ہیں, آرام چھوڑ دیتے ہیں. سب سے زیادہ محبوب مال ہے, سب سے زیادہ محبوب ہمارے اوقات ہے. تو اپنے اوقات کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کے راستے میں لینے والوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہماری ضرورت ہے. یہ ہماری ضرورت ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے اور تم اس وقت کہو اے میرے پروردگار, اے میرے رب, تو نے تھوڑی دیر کے لیے موت کو مؤخر کر دیا ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے موت کو روک دیا ہوتا. فَأَصْدَقْتَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو میں سارا مال صدقہ کر دیتا, اب میں نیکوں میں ہو جاتا تھا. تو اس کے پہلے کہ موت آ جائے, موت کا فرشتہ ہماری روح نکال لے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے کے مصارف صرف مدارس نہیں ہے. کسی کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. کسی غریب کی امداد کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. کسی کو بے روزگار ہے اس کو روزگار دے دینا یہ بھی اللہ کے راستے میں مدد کرنا ہے. کوئی اگر بیمار ہے اس کا علاج کرا دینا یہ بھی اللہ کے راستے میں مدد کرنا ہے. لیکن مدارس کے اندر مدد کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی اشاعت کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی ملتا ہے اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے. مدارس مکاتب یہاں پر مسجد میں کچھ تعمیر کرا دیا ہم تو چلے جائیں گے لیکن اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں مت ڈالو. مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو اللہ نے مال دیا ہے تو یہ نہ سوچو ہلاکت میں نہ ڈالو کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچو کہ میں اللہ کے راستے میں مال کم دوں گا, میں اللہ کے راستے میں مال کم خرچ کروں گا. یہ سوچ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی بھی وسعت دی ہے, کسی کو اگر 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دینے کی وسعت دی ہے تو 1 روپیہ دے اللہ کے راستے میں. کسی کو 10 روپیہ دینے کی طاقت دی ہے تو 10 روپیہ اللہ کے راستے میں دے. کسی کو 100 روپیہ اللہ کے راستے میں دینے کی طاقت دی ہے تو 100 روپیہ دے. پیسہ معنی نہیں رکھتا, آپ کا اخلاص معنی رکھتا ہے. آپ کس نیت سے دے رہے ہو, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ 1 روپیہ بھی بہت قیمتی ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو ایک بہت چھوٹی جگہ یہ ادارہ چل رہا ہے, 6 سال سے یہاں پر تعلیمی معاملہ جو جاری اور ساری ہے. اور یہ بلڈنگ جو کرائے سے, یہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے کرائے سے چل رہا ہے معاملہ.
اب یہ بلڈنگ بیچنے والی بات آئی ہے کہ اس بلڈنگ کو جو خریدنا ہے، کیونکہ اور جو دوسرے دیگر جو گراہک وغیرہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں اس کو خریدنے کے لیے. اب ظاہری بات ہے مدرسے کی ضرورت ہے، مقامی بچیاں یہاں پر آگے پڑھتی ہے. اب یہ مدرسے کو دوسری جگہ اگر شفٹ کرتے ہیں تو یہ مقامی بچیاں پڑھنے کے لیے کہاں جائیں گی؟ تو یہ سارے معاملات سے جو ہے مدرسہ دوچار ہے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے کام میں جو بھی رکاوٹ آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو پورا فرمائیں گے. لیکن اس کی کچھ ترتیب ہم نے جو بنائے ہیں اس بلڈنگ کو خریدنے کی، وہ ترتیب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ ترتیب کو آپ سمجھے، اس پر غور و فکر کریں اور اپنا نام پیش کریں کہ کس طریقے سے اس میں جو امداد کریں گے. ایک ترتیب تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنا ذہن یہ بنائے کہ میں کم سے کم جو ہے 10,000 روپیہ بلڈنگ کی خریدنے میں لگاؤں گا. اب اس میں 3 طریقے کے لوگ ہیں کہ 10,000 روپیہ اکٹھا دے سکتے ہیں یا رفتہ رفتہ دے سکتے ہیں یا 10,000 روپیہ نہیں دے سکتے. یہ 10,000 روپیہ کی جو ترتیب بتا رہے ہیں آپ نیت کریں کہ ہم 10,000 روپیہ دیں گے. اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکٹھا دینا چاہے تو اکٹھا اس کو دے، اور اگر کوئی شخص کو مہینے پر تقسیم کرنا چاہے کہ بھائی میں 10 مہینے میں 10,000 روپیہ دوں گا تو وہ ترتیب بنائے. اگر کوئی شخص یہ ترتیب بنا سکتا ہو کہ میں بھیا 20 مہینے پر اس کو تقسیم کرتا ہوں تو 500 روپیہ مہینہ کم از کم اللہ کے راستے میں دینے کی ترتیب بنائے. یہ بلڈنگ اگر بچ جائیں گی، یہاں پر مدرسہ چلے گا، دین سیکھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، جب تک کہ ادارہ چلتا رہے گا اس کا ثواب آپ لوگوں کو ملتا رہے گا. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہر شخص، اور اگر کوئی شخص 10,000 نہیں دے سکتا، جو بھی دے سکتا اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا نام پیش کرے کہ کون شخص کس ترتیب سے کام کرے گا، کیسا دے گا، اپنی ترتیب لکھوا دے. تو بتائیے بھائی، یہ بہت بڑا تقاضا ہے اور یہ مدرسے کا جو معاملہ ہے بلڈنگ کو جو کسی بھی حال میں بچانا ہے اور جلد از جلد جو اس کا پیسہ دے کر بلڈنگ کو مدرسے کی ملکیت میں کرنا ہے تاکہ آرام اور سکون کے ساتھ یہاں پر بچے پڑھ سکے. جو حضرات جس طریقے سے بھی دے سکتے ہو، جتنی بھی ان کی استطاعت ہو، ویسے بالکل اپنا نام لکھا دے تاکہ نام لکھنے کے بعد جو بھی تاریخ آپ دیں گے تو تاریخ کے حساب سے حافظ صاحبان وغیرہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. بتائیے شکیل بھائی کیا فرماتے؟ 10,000 روپے شکیل بھائی کا نام لکھو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 3 ماہ میں شکیل بھائی کی طرف سے 10,000 روپیہ رہیں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے. موجودہ وقت پہ اگر کوئی حالات ہو تو حالات کو سازگار فرمائے. اور بتائیے عظیم بھائی کیا فرماتے؟ بولیے عظیم بھائی، فرما رہے کچھ آپ؟ جو دے سکتا ہے ویسا لکھائیے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ 10,000 دینا ہے، 5,000 دینا ہے، اپنی جتنی استطاعت ہو ویسا لکھاؤ اس کو. کوئی اگر 500 روپے مہینہ دے سکتا ہے، 500 روپے مہینہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے. 17 یا 18 روپیہ میرے خیال سے روز پڑے گا. ہمارے جو روز کے جو شوق ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہے. روزمرہ کے جو پانچھے میں ہم جو شوق پورے کرتے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ ہے. کہا ہے بھیا عبداللہ کا ہے محمد ارشد صاحب قبول فرمائے. 3 مہینے میں اماؤنٹ کیا رہے گا آپ کا؟ 10,000. اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ذخیرہ آخرت پر. کیا فرماتے مولانا؟ ہمت کریے، استوار کر لیجئے اس کو.
لکھو ان کا بھی نام لکھو. بنی ہوئی ہے کہ ان کی ترتیب بنی ہوئی ہے؟ ماہانہ بنا. ہاں ماہانہ. رکھو ان کے سامنے بات میں جی. ہے نا. چلو ٹھیک ہے, دعا کر لیجیے. مفتی صاحب دعا کرا دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا الہ العالمین جس مقصد کے تحت اس مدرسے والوں نے یہ میٹنگ رکھی تھی, اللہ تبارک و تعالی مدرسے کی جو ضروریات ہیں آپ ہم سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں. مدرسے کے اوپر جو تقاضے آ رہے ہیں, جو حالات آ رہے ہیں, یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اس بات کا دائرہ پیدا فرما کہ ہم اس مدرسے کی زیادہ سے زیادہ اعانت کر سکیں اور محض آپ اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین کسی بھی طریقے سے کسی بھی اللہ کے بندے کو کھڑا کر دیجیے جو اس مدرسے کو بچانے کا ذریعہ بن جاوے. یا الہ العالمین اس مدرسے سے بہت زیادہ امیدیں ہیں, محلے کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں. یا الہ العالمین اگر یہ ادارہ بند ہو گیا, یا الہ العالمین بہت بڑا اور عظیم نقصان ہوگا. یا الہ العالمین اس مدرسے کو بچا لیجیے. یا الہ العالمین اس کے کام کرنے والوں کو اجر عظیم کا مستحق بنا دیجیے. یا الہ العالمین تمام لوگوں کے دلوں میں اور منتظمہ کمیٹی کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. یا الہ العالمین ان تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرما دیجیے. یا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مقبول فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.